کشمیر خوبصورت پہاڑوں میں گرا اور خوشگوار موسم سے مالا مال بر صغیر پاگوہن کا شمال مغربی خطہ ہے۔ 19ویں صدی کے وسط تک کشمیر کے اضلاع عظیم ہمالیہ اور پیر پنجن رینج کے درمیان صرف وادی کشمیر کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج اسلام میں ایک وسیع اور عریض علاقہ شامل ہے جس میں جموں کشمیر اور لداخ ہندوستان کے زیر نظر ہے اور آزاد کشمیر اور بالتستان پاکستان کے زیر انتظام اور چین کے زیر انتظام کراکرم اور ٹرانس کرم اور ٹرینڈ شامل ہیں۔ قدیم اور وسطی قدون ادوار کے مطابق کشمیر بدھ مت کے ہم آہنگی کی نشوونما کا مرکز تھا۔ کشمیر طویل عرصے سے بدھ مت کا گھر تھا۔ کارکون سلطنت ایک طاقتور ہندو سلطنت تھی جو کشمیری خطے سے شروع ہوئی تھی۔ اس کی بنیاد ہربور دانا کے ہرش بور ڈھانک نے کی تھی۔ اس خاندان نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے طور پر کشمیر کے عروج کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد بھی ہندو مت یہاں پر بہت سے حکمران گزرے اور آخر ملکہ کوٹا رانی 1339 کے وسط تک راج کرنے والی ایک ہندو حکمران تھی۔ یہ ایک قابل ذکر حکمران تھی جس نے سری نگر میں بارش اور سیلاب سے بچانے کا سہرا مل جاتا ہے، جس کا نام ان کے کوٹے کول کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ یہ نہر شہر دریائے جہلم سے پانی حاصل کرتی ہے اور دوبارہ شہر کے حدود سے باہر دریائے جہلم سے جا ملتی ہے۔ ملکہ کوٹا رانی کے حکمرانی کے خاتمے کے بعد یہاں شاہ میر خاندان کے حکمرانی کا آغاز ہوا۔ شمس الدین شاہ میر کشمیر کا پہلا مسلم حکمران اور شاہ میر خاندان کا بانی تھا جو 1339 میں قائم ہوا تھا۔ میر سید علی ہمدنی جیسے علماء وسطی ایشیا سے مذہبی پیروی کے لیے کشمیر پہنچے اور ان کی کوششوں سے ہزاروں کشمیریوں نے اسلام قبول کیا۔ شاہ میر خاندان کے حکمرانی کے خاتمے کے بعد یہاں پر مغل حکمرانوں نے رخ کیا اور وہاں حکمرانی کا آغاز ہوا۔ مغل بادشاہ اکبر نے اس کے بیچ کشمیر کو فتح کیا اور یہاں موجود سنی شیعہ کے تفرقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں مسلم حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ اکبر نے اس صوبے کو جو جدید دور کا شمال مشرقی بھی افغانستان، شمالی پاکستان اور ہندوستان کی وادی کشمیر پر محیط ہے، اس میں شامل کیا، لیکن شاہ جہان نے اسے علیحدہ صوبہ بنا کر سری نگر میں علیحدہ نشست حاصل کر لی۔ مغل حکمرانوں کے جانے کے بعد یہاں پر افغانی قابض ہوئے۔ افغانی خاندان میں رانی خاندان کے دوران حکومت نے 1751 سے کشمیر پر کنٹرول کیا، جب 15 بادشاہ احمد شاہ بہادر کے وائس معین الدین نے دورانی بانی احمد شاہ دورانی کو شکست دی اور اسے بحال کیا۔ 1819 میں وادی کشمیر کا کنٹرول دورانی خاندان جو کہ افغانستان سے تعلق رکھتا تھا سے سکھوں کی فوج جو کہ رنجیت سنگھ ماتحت کے حوالے کر دیا اور اس طرح کشمیر میں 4 صدیوں سے چلا الف رہا۔ مسلمانوں کی حکمرانی کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ کشمیری افغانیوں کی حکومت کے ستائے ہوئے تھے جس وجہ سے کشمیریوں نے سکھوں کی حکمرانی کا استقبال کیا، لیکن یہ ان کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا۔ سکھوں نے بہت سے قوانین تبدیل کیے اور سختی سے نافذ العمل میں لایا۔ 1845 پہلی اینگلو سن جنگ کا آغاز ہوا جس میں 2 معاہدے طے پائے، جس میں لاہور یعنی ویسٹ پنجاب برٹش کے حوالے کیا جائے اور دوسرا یہ کہ کشمیر کو سکھوں کے حوالے کیا جائے۔ یہاں سے برسٹنس کا آغاز ہوا۔ 1941 میں برسٹس ایسن کے تحت کشمیر میں بھاری اکثریت مسلمانوں کی تھی جو کہ آبادی کا 77% حصہ تھا۔ اس کے بعد ہندو 20% اور 3% باقی کے بدھ اور سکھ شامل تھے۔ 1947 میں جب پاکستان ایک الگ ملکی حیثیت سے سامنے آیا تو کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھا۔ اس وقت یہ سمجھا گیا کہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کی وجہ سے وہاں کے مہاراجا پاکستانی الحاق کے ساتھ حامی بھر دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور مہاراجا نے لارڈ ماؤنٹ سے الحاق کی شرط پر حامی بھر دی۔ یونائٹڈ نیشن بھی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بیچ میں آئی اور ان کی طرف سے یہ حل رکھا گیا کہ کشمیریوں کو آپشن دینا چاہیے کہ کشمیری کن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہندوستانیوں نے صاف انکار کر دیا اور سامنے ایک شرط رکھ دی کہ جب تک یہاں پر سب بے قاعدگیوں کو ختم نہیں کیا جاتا یہاں پر کوئی ریفرینڈم نہیں ہو سکتا۔ بہت کوششوں کے بعد بالاخر 1948 میں UN نے ایک سیز فائر کروایا، لیکن اس معاملے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی جس کی وجہ سے 1965 اور 1999 میں کشمیر کے مسئلے پر جنگ ہوئی۔ علاقائی تنازع میں یہ خطہ 3 ممالک منتظم ہے، پاکستان شمال مغربی حصے اور شمالی علاقہ جات اور کشمیر پر کنٹرول کرتا ہے، ہندوستان وسطی اور جنوبی حصے جموں کشمیر اور لداخ پر کنٹرول کرتا ہے اور عوامی حصے نے شمال مشرقی حصے میں چین کو کنٹرول کیا ہے۔ اس میں اکسائی چین اور ٹرانس کراکرم شامل ہیں۔ اگرچہ یہ خط عملی طور پر ان کے متعلقہ دعوی اداروں کے زیر انتظام ہیں، لیکن نہ ہی ہندوستان اور نہ ہی پاکستان نے دعوی داروں کے علاقے باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ کشمیر کا کوئی رقبہ 68,000
किलोमीटर पर मुहित है। इसके शुमाल मशरिक में चीन और शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान, मगरिब में पाकिस्तान और जुनूब में हिंदुस्तान शामिल है। कश्मीर की जियोग्राफी ज्यादातर पहाड़ी है। कश्मीर में दरियाए जेहलम और चनाब मिलते हैं। ऊंचाई की सतह की तब्दीली की वजह से हर खित्ते के लिए अलग आबोहवा मौजूद है। दर्जा हरारत पंजाब के गर्मी से लेकर सर्दी के शिद्दत तक, जो पहाड़ों पर हमेशा बर्फबारी करता है। वादी चनाब के बालाई हिस्सों को छोड़कर जामो डिवीजन के मुरत्तब आबोहवा का हामिल है। कश्मीर की वादी में मुतदिल आबोहवा है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों में तिब्बती आबोहवा मौजूद है, जिन्हें तकरीबन बारिशों वाली आबोहवा समझा जाता है। कश्मीर की सकाफत मुतदिल रस्म व रिवाज का एक मरकब, और ये शुमाली हिंदुस्तान और शुमाली पाकिस्तान और चीन के इलाके अक्सा चीन से है। रियासत मखलूत मज़ाहिब की वजह से लुत्फ़ अंदोज है, और इसी वजह से कश्मीर अपनी सकाफती वर्से के लिए मशहूर है। इससे हिंदू, सिख और मुसलमान और बुद्ध मजहब के लोग का एतिमाद है, जो अपने लोगों का सकाफत अपनाते हुए कश्मीर को मज़ीद खूबसूरत बनाता है, जिससे उनके तर्ज ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां हैं। अगर बात की जाए कश्मीर में मौजूद पकवानों की, तो गोश्त और कश्मीरी कबाब, रोगन जोश, यखनी और मेथी कीमा शामिल है। सभी सब्जी खोर मोहब्बत करने वालों को इंतखाब करने के लिए बहुत कुछ होगा। सब्जी खोरों के लिए यहाँ पे हाकराज, खुरमा और जर्दा वगैरह शामिल है। दिलचस्प जायका देने के लिए ये सब्जियों के साथ तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पहने जाने वाले मलबूसात की। तो कश्मीरियों का लिबास बहुत रंगीन और दिलकश है। ज्यादातर लोग रिवायती लिबास जेब तन करते हैं, और ख्वातीन खुद को खूबसूरत जेवरात जैसे चूड़ियाँ, बालियाँ और हार वगैरह पहन लेती हैं, और शलवार कमीज में मलबूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी के मौसम में आराम से रहते हैं। जबकि मर्द अपने आप को करता पजामा और शलवार में मलबूस कर लेते हैं। फिर उनके एक किस्म का कोट है जो सर्दियों के मौसम में कश्मीरियों ने पहनना है, जिसे रंगीन पेच और कढ़ाई के कामों से सजाया जाता है। कश्मीर की तारीख बहुत पुरानी है, और कश्मीर निहायत ही खूबसूरत वादी है, जिसे जितना भी देखा जाए ये आपको अपना एक अलग नया रंग दिखाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।